بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 30 قول اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، البقرہ 126۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز گاہ بناؤ۔ حدیث نمبر 395۔ عمر بن دینار نے کہا، ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسے شخص کے متعلق پوچھا جو بیت اللہ کا طواف عمرہ تو کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہ کرے تو کیا وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی اور صفا اور مروہ کے درمیان طواف کیا، اور تمہارے لیے رسول اللہ میں نیک نمونہ ہے۔ اگلی حدیث 396 ہے۔ اور ہم نے حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا، تا وقت کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف نہ کرے وہ اس کے قریب نہ جائے۔ اگلی حدیث 397 ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس کوئی آیا اور ان سے کہنے لگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر گئے ہیں۔ حضرت ابن عمر کہتے تھے، یہ سن کر میں آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو باہر چلے گئے اور میں حضرت بلال کو دونوں دروازوں کے درمیان کھڑا پاتا ہوں۔ تو حضرت بلال سے میں نے پوچھا، کہا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ کہا، ہاں، 2 رکعتیں ان 2 عمودوں کے درمیان جو تمہارے بائیں طرف کو ہیں جب تم داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اسی باب کی اگلی حدیث 398 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اس کے تمام کونوں میں دعا کی اور نماز نہیں پڑھی جب تک کہ بیت اللہ سے باہر نہیں آئے۔ جب آپ باہر آئے تو آپ نے کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا، یہ قبلہ ہے۔ تشریح۔ آیت مذکورہ بالا کا حوالہ دے کر 3 روایتیں مقام ابراہیم کی تعیین نیز یہ ثابت کرنے کے لیے لائی گئی ہیں کہ مقام ابراہیم کو نماز گاہ بنانے سے مراد وہ خاص پتھر نہیں جو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، بلکہ مطلق کعبہ ہے۔ پہلی روایت نمبر 395 میں ہے، صلی خلف المقام رکعتین، یعنی اس مقام کے پیچھے نماز پڑھی، اور روایت نمبر 397 میں ہے کہ کعبہ کے اندر بھی پڑھی اور باہر نکل کر کعبہ کے سامنے بھی نماز پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سے مقام ابراہیم کی طرف منہ کرنا مراد نہیں، بلکہ اس سے مطلق کعبہ مراد ہے۔ اور روایت نمبر 398 حضرت ابن عباس کی ہے، اگرچہ اس میں اندر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں، مگر تاہم ان کے الفاظ رکع رکعتین فی قبول الکعبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے سامنے 2 رکعتیں نماز پڑھی اور کعبہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ھذہ القبلہ، یہ قبلہ ہے۔ حضرت ابن عباس چونکہ اس موقع پر موجود نہ تھے، اس لیے حضرت بلال کی روایت کہ آپ نے اندر اور باہر دونوں جگہ نماز پڑھی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ حضرت ابن عباس کو صرف ایک بات کا علم ہوا ہے اور اس بات پر اجماع ہے کہ سب طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔